السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام سٹوڈنٹس خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر اور آج ہم حصہ علم بیان کی آخری کڑی اور آخری قسم کو پڑھیں گے اور وہ ہے تجنیس، لیکچر نمبر 26 میں، جس سے پہلے ہم جو ہے اس کے 4 حصے پڑھ چکے ہیں علم بیان میں، یعنی تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور تلمیح، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آخری حصہ یعنی تجنیس کی طرف چلتے ہیں۔ تو تجنیس ایسا ہے جب آپ کوئی جملہ کہتے ہیں اور اس جملے میں 2 بالکل ہم آواز لفظ آ جاتے ہیں، مشابہ، جو ایک جیسے ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہوتے ہیں اور ان کا تلفظ ایک جیسا ہوتا، تو ان ایک جیسے تلفظ والے جو ملتے جلتے آواز والے لفظ ہوتے ہیں، ان کے تلفظ یا لکھنا تو شاید ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ان کا مطلب یعنی معنی جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ کو جو کہ معنی میں مختلف لیکن تلفظ میں یا لکھنے میں ایک جیسے ہوں، ان کو تجنیس کہا جاتا ہے۔ جیسے میں یہاں آپ کو اس طرف لے آؤں تو تجنیس کا مطلب ہے 2 الفاظ کا تلفظ میں مشابہ یعنی ایک جیسا یا ملتا جلتا ہونا اور معنی میں مختلف ہونا، جیسے 89، 79۔ اب اس کا مطلب ہے 79 یعنی گنتی والا 89۔ ایک اور ہوتا ہے 89، یعنی آپ کی کوئی بیٹی سے جو بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو بھی 89 کہا جاتا ہے، یعنی وہ 89 ہوتی ہے، وہ رشتے والی، اور یہ 89 ہے 79 والا۔ اسی طرح چارہ اور چارہ، یہ بھی اسی طرح محرم اور مجرم، یہ ساری کس کی مثالیں ہیں؟ اس تجنیس کی مثال ہیں۔ مشابہ الفاظ کے درمیان پائے جانے والا رشتہ جو ہوتا ہے وہی تجنیس کہلاتا ہے، اور اس تجنیس کی پھر مختلف صورتیں ہیں۔ یہ تجنیس جو ہے وہ 5 صورتوں پہ مشتمل ہے۔ پہلی صورت اسے تجنیس تام کہا جاتا ہے۔ دوسری تجنیس کی جو صورت ہے اسے تجنیس خطی کہا جاتا ہے۔ تیسری تجنیس زائد، چوتھی تجنیس قلب، اور 5ویں تجنیس ناقص ہے۔ ہم نے کیونکہ صرف ہمارے جو آؤٹ لائن ہے اس میں صرف تجنیس کی ڈیفینیشن ہے تو اس تک تو پڑھا ہے، میں تجنیس تام بھی آپ کو انٹروڈیوس کروا دیتا ہوں۔ تو تجنیس تام سے مراد جب کسی جملے میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ اس طرح استعمال کیے جائیں کہ بولنے اور لکھنے میں تو وہ ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی ایک جیسے نہ ہوں، اسے ہم تجنیس تام کہتے ہیں۔ میں اس کی مثالیں کچھ یوں دوں گا۔ نمبر 1، پہلی مثال آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی۔ پہلی مثال، میں نے اس کو قلم دیا۔ اب دیا جو ہے یہ تجنیس ہے۔ اس نے دیا روشن کیا، یہاں بھی جو دیا ہے وہ تجنیس ہے۔ اسی طرح بونا، آدمی گندم بونا چاہتا ہے، اس میں بھی بونا اور بونا تجنیس ہے۔ اب پہلے فقرے میں میں نے اس کو قلم دیا، دیا معنی دینا، تو یہ دیا ہے۔ اسی طرح اس نے دیا روشن کیا۔ اب دیکھیں، دیا دینے والا اور دیا جو ہم روشنی کے لیے استعمال کرتے ہیں، دونوں دال یہ الف یا دیا لکھا جاتا ہے، یعنی لکھنے میں دونوں سیم ہے، تلفظ دونوں کا سیم ہے، لیکن جو معنی ہے، اوپر والے دیے کا مطلب ہے دینا اور نیچے والے دیے کا مطلب ہے دیا، یعنی جو روشنی دیتا ہے۔ اسی طرح جو تیسری اس کی مثال میں نے لکھی اس میں ہے بونا آدمی گندم بونا چاہتا ہے۔ بونے دونوں، بونا آدمی یہ بونا بھی اور گندم بونا چاہتا ہے یہ بونا بھی، دونوں ایک ہی انداز سے لکھے جاتے ہیں، لیکن جو پہلے والا بونا ہے اس سے مراد قد کا چھوٹا آدمی ہے، اور دوسرے والا جو گندم بونا چاہتا ہے وہ والا بونا ہے، وہ گندم اگانا مراد ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ جو کہ لکھنے میں یا تلفظ میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوں، اس کو تجنیس کہتے ہیں۔ تو اس تجنیس کے ساتھ ہی آج ہم نے علم بیان بھی مکمل کر لیا۔ تو انشاءاللہ اب ہم علم بدی اور پھر علم عروض کی طرف چلیں گے۔
تو ہمارے 2 ٹاپک یا 2 طرح کی ٹائپس جو ہیں وہ رہ گئی ہیں کورس آؤٹ لائن کی، باقی ہم مکمل کر چکے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔